صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر جماعت اور معزز اراکین اسلامی سنگ نیپال، الحمدللہ بہت ہی جاندار پروگرام چل رہا ہے کل سے، اور بہت ہی تحقیقی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور بہت ہی گہری اور ہماری زندگیوں پر اثرات ڈالنے والی باتیں آئی ہیں۔ میرے ذمہ جو ٹاپک دیا گیا ہے یہ وسعت کے لحاظ سے یہ بھی ایک سمندر ہی ہے، اور میں نے جب اس پر غور و فکر کیا تو مجھے لگا کہ آدھا اسلام تو یہی ہے، معاش کا مسئلہ یہ آدھا اسلام ہے۔ باقی جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ اسلام کے آدھے پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن معاش کے سب سلسلے سے صرف ایک ہی گفتگو ہے۔ میں نے جب غور و فکر شروع کیا تو مجھ کو یہ دشواری پیش آئی کہ میں اولیت کس کو دوں۔ معاش کا مسئلہ اولین اہمیت کا حامل ہے یا اسلام کا جو عقیدہ اور عبادات والے جو مسائل ہیں وہ اولین اہمیت کا حامل ہے۔ جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ معاش بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ انسان جب پیدا بھی نہیں رہتا ہے، جب ایک نوجوان شادی کرتا ہے تو وہ شادی کرنے کے لیے وہ پیسے کا استعمال کرتا ہے اور وہ حق کے مہر استعمال کر کے وہ شادی کرتا ہے، وہاں بھی معاشیات کا یہ مسئلہ ہے۔ پھر اپنی بیوی کا نان و نفقہ وہ ادا کرتا ہے، اس کا تعلق بھی معاشیاتی سے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے، پھر وہ عقیدہ کرتا ہے، اس کا تعلق بھی معاشیات سے ہے۔ پھر اس کی تعلیم و تربیت کے مراحل آتے ہیں، یہ اس میں بھی معاشیات کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ پھر اس کے دیگر لوازمات ہیں۔ تو اس طرح مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اولیت کس کو رکھوں، تو دل نے یہ کہا کہ اولیت جو ہے وہ تو بہرحال عقیدہ اور عمل یعنی عبادات ہی کو حاصل ہے، اگرچہ یعنی اولین اہمیت کی حامل چیزوں میں ہی یہ بھی چیز آتی ہے دوسرے نمبر کی۔ اولین اہمیت کی حامل چیزوں میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ معاش کا مسئلہ آتا ہے۔ عناوین میں نے 9 عناوین ہیں، میں نے ان پر گفتگو کو مجھے مرکوز کرنا ہے۔ عناوین میں ہے فکری اساس، سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا، یعنی اسلامی معاش کا فکری اساس کیا ہے، فنڈامنٹل تھاٹس، اس کے سلسلے سے اسلام کیا پیش کرتا ہے۔ عملی پہلو دوسرے نمبر پر ہے عملی پہلو۔ عملی پہلو میں ذاتی ملکیت، اسلام کی نظر میں ذاتی ملکیت کا احترام، ذاتی ملکیت کے تحفظ کے لیے اسلام نے جو قانونی انتظام کیا ہے اس پر گفتگو، اس کے بعد اجتماعی ملکیت، پھر تکافل اجتماعی، حکومت کے ذرائع آمد اور نظام حسبہ۔ ان پوائنٹس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ فکری اساس کے تعلق سے میں نے پہلے پوائنٹس لکھے ہیں، اور پوائنٹس کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ آیات بعد میں نے رکھا ہے، تو ان آیات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور استدلال، وجہ استدلال آپ حضرات خود اس میں کریں گے کہ وجہ استدلال کہاں ہے۔ آیت تو لمبی ہوتی ہے لیکن وہ کس ٹکڑے سے استدلال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاش کی اولین اور ثانوی حیثیت، یعنی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دیگر مذاہب میں جب ہم پاتے ہیں کہ دنیا کو بالکل غلط چیز ہے، حصول دولت غلط چیز ہے، اور بالکل جنگلوں میں تو ہم پہاڑ میں جا کر کے اللہ کو یاد کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، یہی اہمیت ہے، یہی اہم چیز ہے۔ باقی دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا اور حکومت کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور مذاہب میں یہ چیزیں آتی ہے، خاص طور سے یہ بدھزم میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور کرسچنٹی میں بھی یہ چیز ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کرسچن لوگوں نے بھی یعنی دنیا ترک دنیا میں بہت آگے وہ لوگ بڑھے ہوئے تھے۔ اگرچہ ترک دنیا بھی ایک طرف تھا اور دوسری طرف سب سے بڑے دنیا دار وہی لوگ تھے۔ تو اسلام نے ایسا نہیں کیا ہے۔ معاش کی اہمیت ہے، معیشت کی اہمیت ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اسے واجب مقام دیا ہے۔ جس چیز کو اسلام نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسا نہ ہو کہ وہ معاشی تقدم میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ وہ اس سے بہتر چیز کو وہ چھوڑ دے۔ اس سے بہتر چیز اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اخروی نجات، اس سے وہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ذرائع معاش، جو فکری اساس کی بات ہے۔ ذرائع معاش، ذرائع پیداوار سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور ان سب میں تصرفات بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ایمانیات کے بعد میں جو بات بٹھائی گئی ہے، ذہن نشی بات کرائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آمدنی، ذرائع آمدنی، ان تمام چیزوں پر کا جو متصرف ہے، جو تصرفات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اسی نے انسانوں کی روزی رسانی کے لیے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی معاش کے مسئلہ پر غور ذکر کرتے ہوئے ایک مومن کو ہمیشہ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے گی کہ جو کچھ بھی چیزیں ہمیں دستیاب ہو رہی ہیں، دراصل یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر متصرف ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور یہ ہماری محنت کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ رزق میں کمی بیشی کرنے کا مزاج صرف اللہ ہے، اس پر کسی انسان یا انسانی جماعت کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک ایمانیات کے طور پر اس چیز کو اسلام نے ہمارے ذہنوں پہ راسخ کیا ہے۔ حلال اور پاکیزہ رزق کی فراوانی ہے، ہر طرف ہے، یعنی ہم حرام کھانے پر مجبور بالکل نہیں ہیں۔ حلال اور پاکیزہ رزق کی فراوانی ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اہل ایمان کو حکم ہے کہ طیبات کھائیں، طیبات سے کھائیں، اور جو محرمات ہیں، جو پروہیبٹڈ اشیاء ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان سے ہم اپنے دامن کو بچائیں۔ کسب حلال کو ایک عبادت بتایا گیا ہے کہ محنت کی کمائی کر کے کھانا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ دنیا کی خوشحالی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اخروی کامیابی اصل چیز ہے۔ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ کسی مالدار کو دیکھ کر کے، کسی پیسے والے کو دیکھ کر کے، یا عیش و تنعم کی زندگی گزارنے والے کو دیکھ کر کے مومنوں کو تھوڑا دلا نہیں ہونا چاہیے، یا انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ دنیا کی جو خوشحالی ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز اخروی کامیابی ہے۔ اسلام کا پورا نظام فکر و عمل عدل و قسط پر قائم ہے۔ یہ بہت بڑا ایک وہ ہے پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، کہ اسلام کا جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے،
وہ عدل و قسط پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل و قسط کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ ہر جگہ عدل ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، ستاروں کے درمیان، چاند اور سورج کے درمیان، بارش اور ہونے یا نہ ہونے کے درمیان، گرمی اور سردی کے درمیان، مختلف دنیا کی مختلف چیزوں کے درمیان عدل ہے، قسط ہے، توازن ہے۔ جس دن وہ توازن ختم ہو گیا پھر وہی دن جو ہے وہ دنیا کے اختتام کا دن ہوگا۔ تو پوری نظام کائنات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل اور قسط پر قائم کیا ہے، اور ہم انسانوں سے بھی یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہی جو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل یا بین الکائناتی کائنات کا جو ایک عدل و قسط کا نظام ہے، ہم اس دنیا میں ہم عدل و قسط کا نظام قائم کریں گے۔ اور چونکہ یہاں پر سیاسی یہ معاشی مسئلہ زیر بحث ہے، اس لیے معاش کے مسئلہ میں بھی ہمیں عدل اور قسط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ان مذکورہ نکات کو حسب ذیل قرآن آیات کی روشنی میں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جو اوپر جو باتیں کہی گئی ہیں نکات کی شکل میں، ان باتوں کو ان آیات میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تتبع الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ سورہ القصص 77 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے دنیا میں، اس کے ذریعے سے دار آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہے، مال کی شکل، دولت کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت ہمیں حاصل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہے الدار الآخرہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب وہاں پر ایک غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کو لگا دینا ہے اور ہمیں بالکل خالی ہو جانا ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیاوی لحاظ سے تمہارا اپنا حصہ ہے اسے بھولنا مت۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و منال دیا ہے وہ بالکل دے کر کے تم خالی ہاتھ ہو جاؤ۔ اسی قرآن نے کہا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھ کو اس طرح پھیلا دو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے دنیاوی مال و منال، اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے، جو ہماری ضروریات کی زندگی ہیں، ہمارے بال بچوں کی، ہماری بیوی کے، اور یہ ہمارے وہ سارے حضرات جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی جو ہمارا حصہ ہے دنیا سے، اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارا رب دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسن دے۔ حسنہ خیر، اچھائی، اس حسنہ میں دونوں طرح کی حسنہ شامل ہے، نیکی، تقوی، بھلائی کی توفیق بھی، اور دنیاوی لحاظ سے جو زندگی گزارنے کی جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ بھی اس حسنہ میں شامل ہے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ فرمائے۔ تیسری آیت ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ
कुलू मिर रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लहू, कि कौम सबा के का जो मस्कन था उसमें एक निशानी थी, बहुत बड़ी निशानी। वो निशानी क्या थी? जन्नतान अन यमीन व शिमाल, यानी एक जमाना गुजरा है कौम सबा इस कदर तरक्की याफ्ता थी कि आदमी पूरे मुल्क में जहां खड़ा होता था वो उसके इधर भी बाग नजर आते थे और इधर ही बाग नजर आते थे। जन्नतान से मुराद यहाँ नहीं है कि दो ही बाग थे पूरे मुल्क में, ऐसा नहीं। इंसान जहां भी खड़ा हो जाता था उसके दाएं भी बाग नजर आता था और बाएं भी नजर आता था। इससे जरा अंदाजा लगाइए कि उस कौम की खुशहाली का क्या हाल था। ये अल्लाह ताला का फजल था, अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानी बताया है। और अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि कुलू मिन रिज़्क़ रब्बिकुम, खाओ, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रोजी दिया खाओ, कोई मना नहीं है, कोई चीज तुम्हारे लिए नाजायज नहीं, खाओ। अल्लाह ताला ने तुम जो कुछ दिया है तैयबात, उसको तुम खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुल गफूर, जरा गौर कीजिए, बल्दतुन तय्यबा, बेहतरीन मुल्क, बेहतरीन शहर है, बेहतरीन मुल्क है जहां पर हर तरफ रोजी की फरावानी है। व रब्बुल गफूर, कितना प्यारा ये जुमला है कि माफ करने वाला रब है। इसका मतलब वो लोग, मुल्क के उस वक्त के लोग बहुत ही अच्छे थे, नेक थे, खुदा तरस थे और अल्लाह ताला के हुकूक अदा करते थे। लेकिन बाद में उसी कौम में जब तबाही और बर्बादी आई, जब उसका वो खराब हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई, फिर बाद में वो कौम जो है बर्बाद हुई है। आगे जो है इसी में किस्सा है। लेकिन बर्बादी से पहले जो उसकी सूरत हाल थी वो ये थी कि हर तरफ हरियाली, हर तरफ खुशहाली खुशहाली, और अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ की है, उस खुशहाली की तारीफ की है और कहा कि खाओ पियो, खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आयत है वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमना व अमिल सालिहा फउलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ बिमा अमिलू व हुम फिल गुरफात आमिनून। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद वो चीज़ें नहीं हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक तुम, यानी इसको अमवाल को, औलाद को ये निशानी समझ लो कि अल्लाह ताला की कुर्बत तुम्हें हासिल है, ये इसकी निशानी मत समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी को फरावानी हासिल है तो वो इस गर्रा में मुब्तला ना हो जाए, अरे अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है, जब तक मेहरबान नहीं है तो हमें क्यों देता है। और ये जुमला मैं बहुत से अपने साथियों से, अपने दोस्तों से मैं सुना हूँ, उनका कारोबार है, बैंक से लोन लेकर कारोबार कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी मेरे साथ है, और ये वो है और वो है, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला के फजल करम उसको वो समझ रहे हैं। और अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज होते तो ये हमको नहीं मिलता, वो ये भी बोलते हैं। तो दौलत की फरावानी का मतलब ये नहीं है, या औलाद की फरावानी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लाजमी तौर पर अल्लाह ताला के आप चाहते महबूब हैं, ऐसा नहीं है। तो इस आयत में जो है वो बात कही गई है। उसके बाद जो तय्यबात और हलाल हैं उनके सिलसिले से अल्लाह ताला फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातिर मुक़न्तरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, कि इंसानों के लिए मरग़ूब बना दिया गया है औरतें और बच्चे और वो खजाने सोने और चांदी के खजाने और निशान ज़दा घोड़े और जानवर और खेतियां, ये दुनिया की मता है। ये सारी चीज़ों को गिनाने के बाद कहा मता, ये दुनिया की मता है। मता के बारे में तहकीक से पता चलता है कि बहुत ही मामूली चीज़ को मता कहा जाता है। मता के माने सामान के आते हैं सामान, लेकिन वो मामूली सामान की लफ्ज़ मता आता है।
اب یہاں پہ اتنی چیزوں کو گنایا، اس کو کہا متاع، یعنی وہ معمولی چیز ہے، سامان تو ہے لیکن وہ کوئی بہت بڑی اہمیت حامل نہیں ہے، تو وہ متاع ہے۔ اور اصل چیز جو ہے واللہ عنده حسن المآب، اصل چیز یہ القناطر المقنطرہ نہیں ہے، اصل چیز وہ بچوں بیٹوں اولاد کا بہت زیادہ ہونا نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ عورتیں دنیا کی نہیں ہیں، سونے چاندی کے خزانے اصل چیز نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ حسن المآب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تمہارا اچھا انجام ہونے والا ہے وہ اصل چیز ہے، نہ کہ دنیا کی یہ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دولت اور بچے دنیا کی زندگی کے کیا ہے؟ یہ زینت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے، اسی قسم کی آیت گزر چکی ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آیت بعد میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس دنیا میں جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے اسے بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ان آیات سے جو ہم نے فکری اساس وہ میں نے پوائنٹ کی شکل میں وہ کیا تھا، وہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی ان چیزوں کا متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کی خوشحالی لازماً اللہ تعالیٰ کی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت راضی ہے نا، یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے ان چیزوں کو، اس لیے دنیا کی خوشحالی کو یہ اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ راضی ہے۔ ہاں اگر آپ واقعتاً نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا ایک مومن کے لیے بجا ہے، بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتے نوازتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے حقوق ادا نہ کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، ہم غلط طریقے سے پیسہ کما کر کے لوٹ کر کے غصب کر کے سود لے کر کے سب کر کے ہم مکان بنائے وہاں پہ لکھتے ذالک من فضل ربی، تو یہ تو نہیں ہوا ہے نا، ذالک من فضل ربی آپ لگا رہے ہیں جبکہ آپ نے سود کھا کر کے آپ نے مکان بنایا ہے، آپ نے غلط طریقے سے آپ نے پیسہ دولت جمع کیا ہے، اور آپ یہاں لکھ رہے ہیں ذالک من فضل ربی، تو ذالک من فضل ربی کا بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آدھا لکھتے دوسرے کا اب یہ تو فکری باتیں تھی، یہ فنڈامنٹل تھاٹس جو اسلام نے دیا ہے اس کے تعلق سے باتیں تھی۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، میں کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں ہوں، ماہر معاشیات میں نہیں ہوں، اور نہ میں بہت بڑا ہے نا، بہرحال جو بات میں نے دوران مطالعہ جو میرے سامنے آئی ہیں وہ باتیں میں نے سمجھا کہ مفید ہوگی انشاءاللہ، تو پوائنٹ کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے لایا ہے۔ عملی پہلو میں اسلام یعنی جو مطلوب ہے اللہ کے لیے، اللہ جو کے سامنے جو مطلوب ہے، ہم انسانوں سے جو مطلوب چیز ہے وہ کیا ہے؟ معاشی تغوض ہے نا، ابھی میں وہ عقیدہ یا اس پر بات میں نہیں کر رہا، معاشی تغوض، عمل بالید، پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا ہر انسان پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب۔ میں کہتا ہوں، میں نے بہت اس کے ساتھ میں نے کہا جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، یہ بڑھانا واجب ہے، کیونکہ انسانیت کی بقا اور دوام کے لیے یہ معاش جزو لازم ہے۔ تو جو چیز جزو لازم ہو ہماری بقا کے لیے، ہمارے قیام کے لیے
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جعل قیامن، یہ قیام کا ذریعہ ہمارے یعنی کھڑے رہنے کا، دنیا میں ہماری موجودگی کا ایک ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کا حصول بھی واجب ہونا ہی چاہیے۔ کوئی آدمی ان سب چیزوں سے وہ کر لے، بڑھیا بن جائے، جو دینا ہوگا اللہ کو ہم کو دے گا، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں، یہ اسلام میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ ہر انسان کو حسب استطاعت، حسب مواقع، اپنے ہاتھ سے ہو یا اپنے ذرائع کو استعمال کر کے ہو، اس کو اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی ذمہ داری ان پر ہے روزی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسروں پر تکیہ کر کے، دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھنا یہ چیز اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگی وہ بات، وہ حدیث کہ ایک صاحب آئے مانگنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں دیا، نہیں دے کر کے ان کو کیا کہا، ایک کلہاڑا کہا لے آؤ، کلہاڑا خریدا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ایک وہ کاٹ کر کے اس نے ڈینٹ لگا دیا اور کہا کہ لاؤ جنگل سے لکڑی لاؤ، کاٹو، بیچو، کھاؤ، ہے نا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مانگنا، مانگ کر کے کھانا، دوسروں کی کمائی پر توکل کر کے بیٹھا رہنا، یہ بالکل جو پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا، محنت کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں حدیث، بہت سی حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہاتھ جس میں کام کرتے 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 کالا کالا ہو گیا اور ٹھیلا ٹھیلا پڑ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے میں نے ان احادیث کی روشنی میں نے اس چیز کو لکھا ہے، یہ واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے نا، تو اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ وہ تفصیلات میں جائیں گے تو وہ کچھ اور بھی باتیں تفصیل میں آئیں گی کہ اسلامی حکومت میں، اسلامی معاشرے میں سماج کے لیے کام کرنے والے، دین کے لیے خاص ہو جانے والے، یا تعلیم و تربیت میں خاص ہو جانے والے، دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور سے مطلوب یہ ہے کہ ہر آدمی معاشی سرگرمی سے اپنے آپ کو جوڑے، بغیر معاشی سرگرمی سے اپنے آپ کو جوڑے رہنے یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مانگنے والوں کی ہمت شکنی کی گئی ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی پر ابھارا گیا ہے۔ تجارت کو معاشی خوشحالی کے لیے بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور اس کا مفصل ضابطہ فقہ کی کتابوں میں مدون کیا گیا ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں، یعنی فقہ کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو عقائد اور عبادات سے زیادہ اوراق ادھر ہیں جو معاملات سے تعلق ہے کہ نہیں؟ سارے علماء جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتاب البیوع ہے نا، اور تجارت کے تعلق سے ساری چیزیں ہیں، اور لین دین کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، ہے نا، یعنی جو معاملات ہیں ان معاملات پر بہت ذخیرہ موجود ہے، بہت زیادہ وہ ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یعنی تجارت کے سلسلے سے اسلام نے ایک بہت تفصیل ابواب متعین کیا ہے۔ فقہ میں ضابطہ جو ہے متعین کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام میں آزاد مارکیٹ کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ آزاد مارکیٹ بہت بڑی چیز ہے یہ آج کل کے کنٹیکسٹ میں، کہ کیا آج کل کا مارکیٹ کیا آزاد ہے یا وہ کنٹرولڈ ہے؟ تو ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کنٹرولڈ مارکیٹ ہے نا۔ آپ کیا، ہمیں جو تاجر ہے ان کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اوپر کچھ ہاتھ ہوتے ہیں، چند ہاتھ جو ساری چیزوں کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، آزاد مارکیٹ کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے مہاجنوں اور آڑھتیوں یا اس قسم کے وہ لوگ جو لوگوں کے سامان یعنی دیہات سے لوگ لاتے ہیں، اس کو سستے سستے میں لے لیا اور یہاں بیٹھ کر کے مہاجن بن کر کے بڑے مہنگے میں بیچ رہے ہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں، اس کا کنسپٹ نہیں دیا گیا ہے۔
جو جس نے پروڈکٹ کیا ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا اور وہ اپنے لحاظ سے وہ اس کو بیچے گا، بیچ میں بچولیا نہیں ہوگا. بچولیا جو ہے وہ دام کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ اس میں حدیث ہے کہ گاؤں کے لوگوں کا سامان شہر کا لوگ فروخت نہ کریں. اس میں اسی چیز کو روکا گیا ہے کہ گاؤں کے لوگ اسے سستے داموں میں لے کر کے پھر اس کو جو ہے جمع کر کے رکھیں اور اس کو مہنگے بیچیں. یہ جو ہے نہیں ہے. اور ہر آدمی جو تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر چیز کھلا ہے، کوئی چیز پابندی نہیں ہے، ہر چیز کی آزادی ہے. اور جس چیز جو جائز چیزیں ہیں اس کی تجارت کو کرنا چاہتا ہے اس کی بھی پابندی ہے. اور باہر سے اوپر سے صرف حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، باقی اور کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بیچ میں اور کوئی نہیں ہوتا. حکومت کی کنٹرول ہے جو آئندہ انشاءاللہ دوستوں آئے گی. تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت اور مزدوری افراد کے ذرائع آمدنی کے طور پر اسلام میں لیا گیا ہے. تجارت بہت اچھی، بہت اچھا، یعنی بہترین محبوب پیشہ مانا گیا ہے اور باعزت پیشہ تجارت. اسی طریقے سے زراعت، کھیتی باڑی، پھر صنعت، سامان پروڈکٹ کرنا، بنانا، اور ملازمت بھی ہے. اگر کسی کے پاس اس قسم کی کچھ چیزیں نہیں ہیں، وہ اہل حرفہ کے یہاں، اہل تجارت کے یہاں، تجار کے یہاں یا حکومت میں وہ ملازمت کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے صرف حلال اشیاء کی تجارت کی گئی ہے، کی اجازت دی گئی ہے. یعنی تجارت میں اس چیز کی پابندی ہے کہ صرف حلال چیزوں کی وہ تجارت کریں گے، وہ حرام چیزوں کی تجارت نہیں کریں گے. تجارت میں عقود کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. عقود کا مطلب ہوا کہ جب کوئی دو پارٹی کے بیچ میں کوئی معاملہ طے ہو جائے، ایگریمنٹ عقود ہے. ہر چیز میں کا عقود ہے، عقد ہے. تو اس میں تجارت میں جو عقود ہوتے ہیں اس میں بھی کہا ہے کہ پابندی لازمی ہے، ضروری ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی سے معاملہ طے کر کے وہ کرتا ہے. البتہ اس میں کیا ہے، خیار مجلس اس میں حاصل ہے کہ جب تک دونوں عقد کرنے والے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ فسخ کر سکتے ہیں. لیکن عقد ہو گیا، اس کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اس کو فسخ کرنے کا جو ہے وہ حق نہیں ہے. پھل، پیداوار اور پانی میں مچھلیوں کی اندازے سے خرید و فروخت کی ممانعت کی گئی ہے. پھل لگا ہوا ہے، آم ہے یا اور بھی ہے، پانی میں مچھلی ہے، ایک اندازہ کر لیا گیا کہ اتنا ہو سکتا ہے اور ہم اتنا پیسہ لیں گے، اور وہ آدمی لیتا ہے. آج کل کاروبار، ابھی آم کا سیزن ہے، لوگوں نے منظر ہوتے ہی لوگوں نے لے لیا ہوگا کہ یہ تجارت، اس قسم کی تجارت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پانی میں مچھلی ہے، ہم نے 1 لاکھ مچھلی ڈالا تھا، اس میں تو کم سے کم 50,000 مچھلی ہوں گی، اس میں اتنے دن ہو گئے، اتنا کلو کا اس لحاظ سے اتنا ہوا، اور جوڑ کر کے لے لے. یہ جو ہے تجارت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ایک فریق کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے. موجود اور حاضر مال ہی کی خرید فروخت کی جا سکتی ہے. جو سامان موجود ہے انہیں کی جا سکتی ہے. اس کے سلسلے میں مزید تفصیل بعد میں ہے. یعنی جو چیز آپ کے سامنے ہے، اس کی ساری صفات، اس کی ساری کمزوری، اچھائی کو بھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا اسی کی، اور آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہے یا مارکیٹ میں اتنا بڑا یہ سب پڑا ہوا ہے، اتنے گیہوں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو دیا، میں نے لے لیا. تو ہو سکتا ہے کہ گیہوں خراب ہو سکتا ہے کہ بھیگا ہوا ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ خرابی ہو. اس لیے کہا کہ موجود سامان موجود ہونا چاہیے. خریدی ہوئی چیزوں پر قبضہ کے بعد ہی انہیں فروخت کیا جا سکتا ہے نا. آج کل تو بہت بڑی تجارت اس کی ہو رہی ہے. لوگ خریدتے ہیں، صرف کاغذ پر خریدتے ہیں یا زبان سے خریدتے ہیں، اور اس سامان کو دیکھا بھی نہیں، دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے بھی اسی طرح کیا، اس نے تیسرے کو بیچا، پھر چوتھے کو بیچا.
جو جس چیز کی قیمت 100 روپیہ تھی وہ 5 ہاتھ میں جا کر کے وہ 500-600 روپیہ سے قیمت بڑھ گئی. تو اس قسم کی خرید بکری جو ہے وہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے. رہن مقبوض کا وہ دیا گیا ہے کہ رہن مقبوض کا مطلب ہوا کہ اگر آپ نے ادھار کوئی سامان مال خریدا اور پیسہ آپ نہیں دے پا رہے تو لکھا پڑھی کیجیے. لکھا پڑھی یہ چلے گا کہ ہم گھر جا کر کے اتنا مال تم کو دے دیں گے. لیکن اگر پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں یا کوئی لکھنے والا کاتب نہیں ہے, کسی وجہ سے آپ نہیں لکھ سکتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی سامان ہے اس کے ذمہ لگا دیجیے. ان کے ذمہ لگا دینا پڑے گا اور پھر بعد میں جب وہ گھر آ جائیں گے, سفر سے واپسی ہوگی, جب مطمئن ہو جائیں گے تو وہ سامان ان کو واپس کر دے گا اور وہ سامان کی قیمت جو ہے اسے ادھار مال میں لکھا پڑھی کہا کرنے کے لیے بیع بالاجل معاوضاتی ثمن کی اجازت ہے. یعنی کوئی سامان آپ نے خریدا ہے نا, بالاجل یعنی یہ کہا کر کہ 6 مہینے کے بعد ہم آپ سے سامان لیں گے. 6 مہینے کے بعد ابھی اس کی قیمت ہے مثال کے طور پر 50 روپے کلو, 50 روپے کلو ہے, تو وہ آدمی آپ سے 60 روپے کلو کہہ کر کے آپ اس سے خرید بکری کر سکتے ہیں. اس کی بھی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, اس کو پیسہ مل گیا, اس پیسہ سے اس نے پروڈکشن کیا, اپنی ضروریات میں وہ خرچہ کیا ہے نا. تو اس لیے وہ جو قیمت ہے موجودہ جو قیمت ہے اس موجودہ قیمت سے کم قیمت میں اس کو دستیاب کرے گا. 50 روپے کلو ہے, وہ 40 روپے کلو کے حساب سے وہ اس کو دے گا. اور یہ 6 مہینہ یا 3 مہینہ یا جتنا ٹائم لگے, تو بیع بالاجل مع ذات ثمن اس کی اجازت جو ہے دیتے ہیں, علماء کرام دیتے ہیں. بیع سلم ہے, بیع مرابحہ ہے, ان سب کی اجازت جو ہے اسلام نے دی ہے. اس میں بیع سلم ہے, بیع مرابحہ ہے. یہ آج کل جو بینکنگ سسٹم اور نظام ہے دراصل یہ اسی کا ایک بدل ہے. ودیعہ یعنی بینک سسٹم کو ودیعہ کہا گیا ہے, جس میں آدمی اپنے دولت کو, اپنے مال کو وہاں پر حفاظت رکھتا ہے. اس میں بالاقساط چیزیں لی جا سکتی ہیں. جیسے بیع مرابحہ میں کیا ہے کہ یعنی ایک چیز جو آپ خریدنا چاہتے ہیں ہے نا, اس چیز کی قیمت ابھی 25,000 روپیہ ہے, اور خریدنے والے کو بھی معلوم ہے کہ 25,000 کا یہ سامان ہے, اور بیچنے والے کو بھی معلوم ہے کہ سامان, دونوں کو یہ بات معلوم ہے ایک دم کلیئرلی. اور یہ بات معلوم ہونے کے بعد پھر دونوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنا دنوں کے بعد ہم پیمنٹ کریں گے, اور اس وقت جو ہے اس کی قیمت یہ ہوگی, اس پر اس کی قیمت ہوگی. تو چونکہ موجودہ حالی قیمت اور بعد میں جو قیمت دے گا وہ دونوں کے درمیان بالکل مفصل انداز میں طے ہے, کہیں پر کوئی جھول نہیں ہے, اس لیے اجازت دی گئی ہے. البتہ اسی میں اگر پروڈکشن کی قیمت معلوم نہیں ہے, لاگت جو ہے اس کی قیمت نہیں ہے, بالکل آپ ڈارک میں ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس کی یہ قیمت آپ کو دینا پڑے گا, پھر یہ سود ہو جائے گا. بہت ہی یعنی مرابحہ میں سودی کاروبار میں ہلکا سا اس میں جو ہے فرق ہے. مرابحہ میں موجودہ قیمت معلوم ہوتی ہے بالکل واضح طریقے سے, اور بعد میں جو قیمت دیں گے وہ معلوم ہے. بیع سلم میں کیا ہے کہ جو چیزیں آپ دیں گے ایک مدت, ایک میعاد کے بعد, اس کی پوری کیفیت, تفصیل, وزن یہ ساری چیزوں کو جو ہے واضح کرنا پڑتا ہے. تو آدمی اس میں جب ہر چیز کی یعنی تفصیل متعین ہو جائے, سامان کی پورا ڈیٹیل اگر اس کو معلوم ہو جائے, پھر وہ
خرید فروخت کرتے ہیں بے بالازل کے طور پر، یعنی آئندہ ہم اس کو ہم سامان لیں گے کہہ کر کے اور پیسہ ابھی ادا کرتا ہے تو اس میں کمی بیشی کر کے لینے دینے کی اجازت جو ہے وہ ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کتنا ٹائم دیا؟ جو آپ نے چھیڑا یہ جو ٹاپک جو چھیڑا ہے اس میں کافی وقت